ہیں پاکستان میں جو مختلف معاہدے ہو رہے ہیں وہ کتنے شفاف ہیں اور کتنے شفاف نہیں ہیں، اور یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وزارتوں کو بھی جب کہا جا رہا ہے کہ وہ مختلف معاہدوں کے حوالے سے جو ہے وہ جو بھی دستاویز ہیں وہ پرووائڈ کریں، وہ فراہم کریں، وہ منسٹریز کی طرف سے بھی جو ہے وہ نہیں ہو رہا، تو یہ تو ایک قانون کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے نا، تو اس پہ پھر آپ نے کیا سٹیپ لے رہے ہیں؟ اس پہ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم لکھ رہے ہیں، ہم نے ریگولیٹری اتھارٹی کو لکھا، ہم نے پی پی آر اے کو لکھا، انہوں نے لیٹر لکھا ہے، کے ایس سی کے کیس میں ہم نے ان کو لکھا، اپنے ایس سی سی پی کو کہ ان کے مینڈیٹ میں ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، ان کو کنٹرول کریں، پروڈنٹ پریکٹس انڈر دی کمپنیز ایکٹ، انہوں نے کے ایس سی کو لکھا ہے کہ دیں۔ اب ایس سی سی پی یہی کر سکتے ہیں نا، ریگولیٹری اتھارٹیز کر سکتی ہیں۔ اب اگر لا سپریم کورٹ نے ایک سزا دے دی اور سزا کو امپلیمنٹ تو پولیس کرے گی نا، پولیس نہیں کرے تو کیا کر سکتا ہے کوئی؟ تو وہی چیز یہاں پہ آ رہی ہے کہ لا کی بلیٹنٹ وائلیشن ہو رہی ہے، اور بلیٹنٹ وائلیشن گورنمنٹ کے ادارے وہ کر رہے ہیں کہ جس کے اندر میرٹ پہ نہیں سفارشی بیٹھے ہوئے افسران، اور اس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ 54 جو ہے وہ پروموشن ہوئے 22 گریڈ کے، اس کے اندر جو سینئر تھے ان کو اگنور کر دیا گیا، اور جو جونیئر تھے سفارشی تھے ان کو اوپر کر دیا۔ جو سینئر آنیسٹ ہیں اب وہ اگر سپرسیڈ ہو جائیں گے تو ان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یا وہ ریزائن کر دیں گے، یا وہ فرسٹریشن کے اندر پوری ایمانداری چھوڑ کے کرپشن پہ آ جائیں گے۔ چلیں اس پہ بھی میں آؤں گا، لیکن جو ہم ابھی رینٹل پاور پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس لیکن یہ بھی تو پھر اختیار ہے نا کہ آپ اگر قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر آپ کورٹ جائیں اور کورٹ میں کہیں کہ جی ان کو قانوناً ہم کو یہ انفارمیشن دینی چاہیے لیکن نہیں دے رہے ہیں، تو پھر آپ اس طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ یہ آپشن بالکل موجود ہے ہمارے پاس، اور اس آپشن میں ہم جو ہے وہ اس کے لیے ہمارا بورڈ ابھی ٹرسٹی ہے بورا، اس کے حساب سے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے قانون کا سہارا لیں، اور ہم پروونشل لا ہے اس کے تحت پروونسز کے لیے کریں، اور فیڈرل لا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ہم نے پہلا کیس تو کیا ہے ایک بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا، وہ والا جیسا آپ کو بتایا تھا، اب دوسرا ہم اس کے اوپر رینٹل پاور پہ اور سارے ٹھیکوں پہ جو گورنمنٹ کے ادارے جو وائلیٹ کر رہے ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ بہت جلد کورٹ کو اپروچ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹی سی پی کی طرف آتے ہیں، ٹی سی پی کے بھی بارے میں کافی باتیں آ رہی ہیں اور اکثر آتا رہتا ہے، چاہے وہ یوریا کی امپورٹ ہو یا وہ چینی کی امپورٹ ہو یا کوئی بھی ہو مسئلہ، اس میں ٹی سی پی کا بھی کافی آج کل جو ہے وہ نام آ رہا ہے کہ وہاں بھی صحیح طریقے سے کام نہیں ہو رہا ہے، اور کافی وہاں پہ پروکیورمنٹ صحیح طریقے سے نہیں کی جا رہی ہے۔ یوریا کے بارے میں بھی کچھ عرصے پہلے آیا تھا، تو ٹی سی پی کا آپ بتائیں کہ اس وقت آپ نے ان سے کیا انفارمیشن مانگی ہوئی ہے؟ کون سے ایسے معاہدے یا ٹینڈر ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ شفاف نہیں تھے؟ ٹی سی پی کے سارے ٹینڈر شفاف نہیں تھے، اور ہم نے اس پہ انہیں پچھلے 1 سال سے لکھ رہے ہیں، جب سے یہ حکومت آئی ہے وہاں پر، کہ بھئی آپ جو ہے وہ رول ریگولیشن ہے، پبلک پروکیورمنٹ رول ہے، اس کے حساب سے آپ کام نہیں کر رہے، اور جو چیئرمین ہیں ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ بھی ہے کہ وہ کام کریں گے، ایم او یو سائن کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی اب ایم او یو ہم آپ کے ساتھ کریں گے تو ملک میں قحط آ جائے گا، تو انہوں نے اگنور کر دیا۔ اب ویٹ کا امپورٹ تھا، ویٹ کے امپورٹ پہ انہوں نے ٹوٹل غلط امپورٹ کے طریقے استعمال کیے، کیونکہ کارٹل بنائے ہوئے یعنی رول ہے جو ٹینڈرنگ کے نا، اس میں یہ ہے کہ آپ پری کوالیفیکیشن بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹ ٹینڈر بھی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے پری کوالیفیکیشن کا ذریعہ اختیار کیا ہوا ہے، اور اس کو کارٹلائزیشن کر دیا ہے کہ اپنی مرضی کے پری کوالیفائی کر دیے ہیں 4 6 پارٹیز، اسی کے اندر ٹینڈر ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ویٹ کی امپورٹ ہے یا چینی کی امپورٹ ہے، آپ پہلے پری کوالیفیکیشن کریں اور اس میں 4 آدمی ہوں، دنیا میں 4 ہی آدمی ہیں سپلائی کرنے والے، کیونکہ اس میں کہہ دیتے ہیں پری کوالیفیکیشن میں ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ 1 کروڑ روپے کا ٹرانسپورٹ کے اندر 1 کروڑ روپے کا انہوں نے فیس لگا دی، تو اس میں ٹرانسپورٹر 2 ہی آئے، اور ایک ٹرانسپورٹر تھا اس کو سارا ٹرانسپورٹ کا ویٹ کا حصہ سارا کام دے دیا جو لاسٹ ایئر کا قحط آیا تھا، اور اس کے اندر ویٹ جو ہے وہ 10 روپے سے جو ہے وہ 40 روپے ہو گئی تھی، جس کہ ویٹ امپورٹ ہو گئی تھی ٹائم پہ اور پورٹ میں پڑی ہوئی تھی، مگر اس کی ٹرانسپورٹ نہیں کر سکی کیونکہ ٹرانسپورٹر کو غلط کانٹریکٹ دیا تھا، اور وہ ٹرانسپورٹر جو ہے وہ ایک ٹرانسپورٹر تھا، اس کے بعد اتنے یعنی ٹرک نہیں تھے۔ چینی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں جو آج کل چینی کا بھی بڑا بحران ہے اور چینی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور یہ بھی آن ریکارڈ ہے، ہمارے فائنانس منسٹر کہا ہے انہوں نے کہ جی چینی کی کوئی قلت نہیں ہے ملک میں، اس کے باوجود چینی امپورٹ بھی ہو رہی ہے، قیمتیں بھی اوپر ہیں، تو عجیب سی سچویشن ہے۔ تو چینی کی جو ابھی ریسنٹ امپورٹ ہوئی ہے، یہ جب اتنا بحران جو ہے وہ ابھی 75,000 امپورٹ ہوئی ہے، جس کے اندر حکومت کو 66 کروڑ روپے کا لاس ہوا ہے۔
اس کے بارے میں جب ٹینڈر آیا تھا تو ہم نے اس میں لکھا تھا کہ اخبار کی خبر دیکھی کہ بھائی اس کے اندر مینیپولیشن ہوئی ہے اور کنڈیشن چینج کی. ہم نے ان کو لکھا کہ کنڈیشن چینج کی ہیں, اٹ دے آر اورینٹیڈ ٹورڈز ون دبئی بیس پارٹی. انہوں نے یہی ٹینڈر جو ہے 6 مہینے پہلے بھی ہوا تھا اور پچھلے 6 مہینے تھے اس وقت بھی یہی ہوا تھا, کینسل ہو گیا تھا وہ ٹینڈر ہمارے آبجیکشن کی وجہ سے. اب پھر اسی پارٹی کے لیے بنایا گیا کہ یہ اتنے دن میں آئے گا کہ ٹیلر میڈ تھا کہ اسے دبئی سے ہی آ سکتا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کو انہوں نے منع کیا تھا. خیر انہوں نے ٹینڈر کر دیا. اب ٹینڈر کر کے اس کا جو ہے وہ پچھلے مہینے کی 28 یا 29 تاریخ کو ٹینڈر ہوا, اور نارملی ان کا یہ کہ دوسرے دن جو ہے ٹینڈر اوارڈ ہو جاتا ہے, ایلسی کھل جاتی ہے. اس لیے ایمرجنسی ہے نا تو ایک دم منگا لیں. وہ انہوں نے اس کی اپروول جو ہے کرانے کے بعد رکھی, کیونکہ وہ ٹائم ٹینڈر کا غلط تھا چیلی کا, کہ چیلی کی پرائسز پیک پہ تھیں اور گر رہی تھیں. ٹھیک ہے, لیکن رولز فالو ہوئے تھے یا ٹینڈر جو کے رولز جو تھے جو جیسے آپ نے کہا کہ پی پی آر اے کے تھرو جو بنے ہوئے ہیں, ہمارا آبجیکشن ہے اس پہ, تو یعنی کہ وہ رولز فالو نہیں ہوئے نا, ہمارا آبجیکشن ہے اس پہ. تو سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ صرف ایک پارٹی کو اورینٹڈ ٹینڈر آیا تو اٹ واز کلیوژن انڈر دی پی پی آر اے رول, اٹ از اے کلیوڈیڈ ٹینڈر. یہ کیسے پروف کریں گے کلیوڈیڈ تھا؟ کیونکہ اس کے اندر جو کنڈیشن چینج ہوئی ہیں دے آر اورینٹیڈ ٹورڈز ون پارٹی. جو ہم نے لکھا اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے ہمیں. اچھا, اب تک جواب نہیں دیا؟ اس کا جواب نہیں دیا, ٹینڈر بھی اوارڈ کر دیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایل سی کھلی ہے ان کی 9 تاریخ کو, اور جبکہ ٹینڈر اوارڈ کیا انہوں نے 28 تاریخ کو ٹینڈر کھول لیا تھا. اس 12 دن میں 10 دن کے اندر جو ہے پرائسز جو ہے $150 کم ہو گئی, $150 پر ٹن. تو 75,000 پہ یہ 66 کروڑ کا ہے. تو کیا ضرورت تھی ٹینڈر کو فائنل کر کے دینے کی؟ دوبارہ کر لیں. وہ تو کہیں گے نا پریشر تھا, حکومت نے کہا تو کرنی ہے, چینی کی قیمتیں بڑھ رہی تھی, رمضان کا مہینہ ہے, ہمیں چینی چاہیے. شوکت ترین صاحب کا بیان ہے کہ کوئی شارٹیج نہیں ہے اس ملک میں, اس کارٹلائزیشن ہے. ان سے بڑا تو کوئی فائنینس کا آدمی نہیں ہے, نہ ہی دا ون ہو چیئر آل دا میٹنگ. اور چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کا بیان ہے, اور ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں چینی موجود ہے, وافر مقدار میں موجود ہے آج. مگر یہ صرف اور صرف کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اور یہ کریٹ کیا جا رہا ہے جیسے کہ اسی کا مسئلہ ہے کہ بجلی ہے مگر دی نہیں جا رہی. ٹھیک ہے, بریک کا وقت ہو گیا. بریک سے واپس آ کے ہم گورننس کے جو ایشوز سامنے آ رہے ہیں, اور جو گیلانی صاحب نے ایک اور مینشن کیا کہ جو ریسنٹلی پروموشنز ہوئے ہیں جس میں کچھ جونیئرز کو جو ہے وہ سبقت دے دی ہے سینئرز کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. مسابقتی کمیشن نے ہفتے کے روز شوگر ملز کی کٹ جوڑ پر تحقیقات شروع کرتے ہوئے لاہور اور اسلام آباد میں قائم دفاتر کا اچانک دورہ کیا اور اہم معلومات تحویل میں لے لی. صوبہ سرحد میں کرک کے مقام پر ناشپا کے کنویں سے تیل اور گیس کے ذخائر ملے ہیں, جس سے 4,200 بیرل یومیہ تیل اور 1 کروڑ 71 لاکھ مکعب فیٹ گیس کی پیداوار ہوگی, جبکہ کنویں سے ہائیڈرو کاربن کے ذخائر بھی ملے ہیں. پاکستان اسٹیٹ آئل کے مختلف اداروں پر واجب الادا رقم 96 ارب 70 کروڑ روپے ہو گئی ہے. ان اداروں میں نجی بجلی گھر اور ریفائنریز شامل ہیں. منافع کی توقعات پوری نہ ہونے کے باعث آج ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے.